نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ کام اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا کوئی شخص بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو کوئی اس سے کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، اور جو کوئی اپنے نفس کو پاک کرے تو وہ اس کی اپنی ہی خاطر ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ کی تپش بھی ایک نہیں، زندہ اور مردہ لوگ بھی برابر نہیں ہوتے۔ یقیناً اللہ سنواتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا موجود نہ ہو۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جو ان کے پاس کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھو میری پکڑ کیسی تھی۔ یہ سورۃ فاطر کی چند آیات میں نے پڑھی ہے۔ سورۃ فاطر سورۃ یاسین سے ایک سورت پہلے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہونا اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگی کرنا ہے۔ کچھ بھی ہمیں اپنے آس پاس ارد گرد نظر آتا ہے، وہ سب کا سب اپنے رب کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 4 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی سینس اور شعور نہیں، اور جن کو ہم نان لیونگ تھنگز کہتے ہیں، جمادات بولتے ہیں۔ دوسری وہ ہے کہ جن کے اندر سینس تو نہیں لیکن وہ لیونگ تھنگز میں شمار ہوتی ہیں، جیسے پودے ہیں۔ ان کے اندر شعور کی ایک قسم موجود ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر زندگی تو ہے لیکن عقل اور شعور نہیں، اور وہ جانور ہے۔ تیسری قسم وہ کہ جس کے اندر زندگی بھی ہے اور شعور بھی ہے، اور وہ ہم انسان ہیں۔ ان چاروں اقسام میں سب سے اعلیٰ ترین قسم انسانوں کی قسم ہے، اور اس کے علاوہ باقی مخلوق جتنی بھی قسم کی ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ تمام چیزیں جیسے پتھر اور جمادات ہیں، یا پودے ہیں، یا جاندار ہیں، یا جانور ہیں، ان سب کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی شعور نہیں، کوئی ان کے اندر عقل نہیں۔
یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے اور اس کے لیے مجبور کیے گئے. دوسری طرف انسان جس کے اندر شعور ہے، آزادی ہے، اختیار ہے، وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا گیا. اسے عقل اور سمجھ دے کر آزادی دی گئی، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کتنا بڑھتا ہے. اور یہی دراصل انسان کا امتحان ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے. مثلا ہم دن رات سوتے جاگتے ہر وقت سانس لیتے ہیں. اگر ہم سانس نہ لیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. سانس لینے کی یہ صلاحیت اور سانس لینے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے آکسیجن، وہ کتنی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پیدا کر رکھی ہے. اس پر ہمیں کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہ ہمیں فری آف کاسٹ ہر جگہ اویلیبل ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی چیز چارج نہیں کرتے. پھر اس کے بعد روشنی جیسی چیز آپ دیکھ لیں. پھر رات کا اندھیرا، یہ بھی دراصل انسان کی خدمت ہی کے لیے ہے. اگر رات کا اندھیرا نہ ہو تو ہم سو نہ سکیں. پانی جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی وافر مقدار میں پیدا کیا. پھر کائنات کے اندر بے شمار ایسے پرندے ہیں کہ جو صرف خوبصورتی کے لیے پیدا کیے گئے، جن کا اور کوئی پرپس سوائے اس کے کہ انسان کی نظروں کو سکون بخشے کچھ اور نہیں. وہ سب بھی اپنے رب کی مرضی سے انسان کی خدمت پر مامور ہیں. پھر ہم اپنے جسم کے اندر غور کریں. ہمارا ایک ایک عضو جو ہے، ہماری نگاہیں، ہمارے کان، ہمارا دل کس طرح دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کام کر رہا ہوتا ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے لنگس کام کر رہے ہیں. ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کوئی بڑی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. یہ سب چیزیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو. اور سورۃ الرحمن تو سب نے سنی ہوگی اور سب کی پسندیدہ ترین سورت ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یعنی وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے، جس کی اتنی بڑی کائنات ہے. کچھ مانگتا ہے ہم سے تو ہمارا شکر گزار دل مانگتا ہے، ہماری شکر گزار زبان مانگتا ہے، ہمارا شکر گزار رویہ اور ایٹیچیوڈ مانگتا ہے. پھر اس کا یہی احسان کیا کم ہے کہ ہر چیز کو اس نے ہماری خدمت میں لگا دیا، لیکن ہمیں اپنی عبادت کے لیے آزاد چھوڑ دیا. اور یہی اصل عبادت کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ کا فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں، خود انسان ہی کا فائدہ ہے. جیسے کہ ایک جگہ پر فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرے گا. اور وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. جہاں پوری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، وہاں پر ہمیں آزادی دے کر ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم بھی اس کے آگے جھک جائیں، پوری کائنات کے ساتھ اسی کو اپنا رب مان لیں. آپ دیکھیں کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز اپنے آپ کو خدا نہیں کہتی. ان میں سے ہر ایک چیز اپنے رب کے آگے سرنگون ہے، ہر ایک چیز اپنے رب کی شکر گزار ہے. اور جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ بلا چون و چرا اس میں لگی ہوئی ہے. لیکن انسان کو جب دوسری طرف آزادی دی گئی اور پھر انسان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، انسان جب ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے، انسان صرف اس کی طرف توجہ ہی کرتا ہے تو اس کی محبتیں اور اس کی رحمتیں اس انسان پر نچھاور ہوتی ہیں. اب اس صورتحال میں جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات اس کی ہے، پوری کائنات اس کی شکر گزار ہے، پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، پوری کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بتایا گیا اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے. تو پھر اسے نہ تو ہماری تابعداری کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، ان میں سے کوئی بھی چیز اس کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دیتی جب
کچھ بھی چیز نہ اس کو چاہیے، نہ اس کا وہ ضرورت مند ہے، نہ اس کو کوئی چیز فائدہ دیتی ہے، نہ ہماری عبادت اس کو کوئی فائدہ دیتی ہے، نہ ہمارا بگڑنا اس کو کوئی نقصان دیتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ سب مطالبہ اس نے پھر کس لیے کیا کہ اگر تم شکر گزار ہو تو اس کو یہ تمہارے لیے پسند ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار ہوتے ہو تو وہ اس پہ راضی ہوتا ہے، وہ اس کو پسند آتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں احساس یہ دلایا گیا، رجوع کرنا، اس کی طرف جھکنا اور اس سے تعلق پیدا کرنا، اس میں ہماری اپنی ہی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو. اور اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو اپنی محتاجی انسان کو خوب کھلتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک شکل جب انسان بدلتا ہے تو ابتدائی شکلوں کو آپ دیکھیں تو انسان اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے، انسان اسے دیکھ کر پریشان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے، بہترین شکل میں اس نے انسان کو پیدا کیا، کس طرح ایک کے بعد ایک شکل بدلتا چلا گیا اور بہترین شکل میں انسان کو تخلیق کیا. اور نہ صرف یہ کہ وجود اور ڈھانچے میں، شکل و صورت میں ایک ایک اس کے اعتبار سے انسان کو خوبصورت بنایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اندر بہترین جوہر، روح کے ساتھ عقل اور شعور بھی رکھا گیا. یہ سب کچھ انسان کو دیا اگر تو کس نے؟ اس کے رب نے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے عقل اور شعور میں کچھ کمی ہو جاتی، جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسی ہی کوئی کمی یا ایسا ہی کوئی نقص ہوتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کائنات کے اندر کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہ کر سکتے. اگر اس نے دیا ہے تو یہ اس کا احسان ہے ہم پر کہ کس طرح اس کی مرضی سے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے دل کا دھڑکنا اور ہمارے خون کی سرکولیشن جو ہمارے جسم میں ہے، اسی پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ایک چھوٹا سا کلاٹ جو ہماری آنکھوں کو نظر بھی نہ آئے، اگر وہ ہمارے خون میں بڑھ جائے اور ہمارے دل کی حرکت کو روک دے اور ہمارے دماغ کو کام کرنے سے روک دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. زندگی اور موت میں کتنا سا فاصلہ ہے؟ بہت تھوڑا، چند لمحوں کا فرق ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور سب کے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم جو کچھ کھانا کھا لیتے ہیں وہ ہمارے اسٹمک میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم غافل ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کہاں جانا ہے. انسان کے جسم کی جس حصے میں جو ضرورت ہے وہاں اس غذائیت کو پہنچاتا ہے. ہم کھاتے وقت کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے کس حصے کو کیا ضرورت ہے اور اس کے لیے کتنا کرنا چاہیے. اب دیکھیے جتنی بھی تھیریز بنتی ہیں بگڑتی چلی جاتی ہیں. کبھی ایک چیز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کھا لیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرے. آج ہی صبح میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ وٹامنس جو ہیں جو ہم ایکسٹرا انٹیک لیتے ہیں انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، وہی مفید ہے جو انسان فوڈ کی شکل میں لیتا ہے. کبھی ایک چیز آتی، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس میں بہت سے وٹامن ضائع ہو رہے ہیں اس لیے ایکسٹرا لینے چاہیے. ہم ابھی تک اپنے لیے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. انسان اپنے جسم کا 50% حصہ بھی نہیں سمجھ سکا پوری طرح. تمام ترقی اور تمام روشنی اور علم کے باوجود اور انسان کی تیز رفتاری کے باوجود انسان ابھی تک اپنے آپ کو بھی ڈسکور نہیں کر سکا، اپنی جسمانی ضروریات کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا. اور جو اگر ڈسکور کسی حد تک کر بھی چکے تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر. اور زیادہ تر مخلوق جو ہے وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ جو وہ کھا رہی ہے اس کے کس کس کام آئے گا، کس طرح اس فروٹ کی مختلف اندر جا کے قسمیں بنتی ہیں اور کس کس شکل میں وہ تبدیل ہوتا ہے، کون سی ضرورت دماغ کی ہے، وہاں کیا پہنچتا ہے. اور پھر خون کے ان ذرات کو، ان سیلز کو کس نے بتایا کہ تم نے لیور سے کون سی چیز کس شکل کی کہاں تک پہنچانی ہے. ہم تو اس میں 1% بھی کوئی انسٹرکشنز اپنی طرف سے نہیں دیتے یا کوئی بھی اس میں ہماری طاقت یا زور نہیں چلتا. پھر آپ دیکھیں بچپن میں انسان ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے. یہ محبت کس نے ماں کے دل میں ڈالی؟ اگر وہ نہ ڈالتا تو انسان کو پالنے والا بھی کوئی نہ ہوتا. پھر اسی طرح انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جسم میں کس کس قسم کے چینجز آتے جاتے ہیں اور ضروریات کے مطابق جوانی میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے. پھر اس کے بعد جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر جسم کے اندر اس طرح کی تبدیلی آتی ہے. تو ہماری زندگی کا ایک ایک قدم اور ایک ایک دن ہماری محتاجی کی کھلی تصویر ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ جو دنیا میں کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں، کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، کسی غم اور دکھ کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور دین کی طرف آنا تو کمزور لوگوں کا کام ہے
ان لوگوں کا کام ہے جن کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا تو وہ ایک مجبوری کے تحت دین کی طرف آتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا اگر کسی کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے یا کسی کو کوئی صدقہ خیرات یا کسی بھی اچھے کام میں عموماً پوچھا جاتا ہے کہ خیریت تو ہے کہ یعنی نماز کی یا دین کی طرف جانے کی کیا پریشانی ہوگی. یعنی عموماً ہمارا تصور یہ کہ خدا نہ خاصا صرف وہی شخص خدا کے آگے جھکے جسے کوئی پریشانی. یعنی محبت کا تو کوئی تصور رہ ہی نہیں گیا کہ اس کے جو اتنے بے شمار انعامات ہیں ہم پر, اس کے شکریہ کے طور پر بھی جھکنا آخر فرض بنتا ہے. انسان بھی جب کسی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے, اخلاقی طور پر انسان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے, اس کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. تو پھر وہ رب جس کے ذرے ذرے کے ہم محتاج ہیں, اس کے ساتھ کیا صرف مجبوری کے وقت کی تعلق رکھا جائے؟ یہ تو پھر بڑی ہی خود غرضی کی بات ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی یہیں پر تو ختم ہو کر رہ نہیں جائے گی کہ ہم اگر اس دنیا میں اس سے بیزار ہو کر بھی زندگی بسر کریں, اس سے دور ہو کر بھی تو کر لیں, اسے تو فرق نہیں پڑتا. اب یہ ہے کہ سب جانتے ہیں اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا ہے, جہاں دنیا میں آنے کا وقت ہے وہاں جانے کا بھی وقت ہے, اور اس سے کوئی بھی انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا. جتنا بھی خدا سے بھاگے, جتنا چاہے بھاگ لے, وہ بھاگتے بھاگتے آخرکار سامنے اسی کو پائے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, بار بار قرآن پاک میں کہا کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے, اسی کی طرف جانا, وہی واپسی ہے, وہی ٹھکانا ہے, وہی آخری منزل ہے, وہی اصل زندگی. بارہا یاد دہانی کرائی. پھر آپ دیکھیں کہ اس زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. مرنے کے بعد ہمارے رشتے دار, ہمارے عزیز دوست کتنا بھی ہمیں چاہتے ہو, کتنی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں رکھتا, بلکہ تنگ ہونے لگتے ہیں کہ کس وقت جنازہ اٹھے گا کہ ہماری جان چھوٹے اور ہم بھی تھوڑا ریلیکس کریں. یعنی چند ایک اپنے جو عزیز رشتے دار ہوتے ہیں وہ تو روز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثریت بیزاری بیٹھی ہوتی ہے کہ کس وقت یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو دن رات آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی انسان دنیا میں لوگوں کے ساتھ بے شمار بھی بھلائیاں کرے, لیکن بہرحال وہ ایک بوجھ ہے. دنیا سے ہم میں سے ہر شخص کو, خواہ وہ مانے یا نہ مانے اس حقیقت کو, لیکن بہرحال بہت جلد چلے جانا ہے. اور جب انسان یہاں سے چلا جائے گا, قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین, دنیا میں کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ تو انسان جواب دے گا قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین, کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں, آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم کیا رہ کر آئے. تو وہاں پر اس دنیا کی صرف ایک جھلک یا چند لمحوں کی بات محسوس ہوگی. خیر, بات یہ ہو رہی تھی کہ اب ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے دنیا سے جانے کے بعد, جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنی, ہم چاہے سوچیں یا نہ سوچیں, ہم اس پوائنٹ پہ آئیں یا نہ, ہم نہ بھی سوچنا چاہیں تو بھی ہم میں سے کوئی شخص اس حقیقت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ دوست احباب رشتے دار اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی عزیزوں کو زمین کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں. پھر اس پہ کیا گزرتی ہے انسان پر کوئی خبر نہیں لیتا, کوئی کام نہیں آتا, کوئی مدد نہیں کرتا. وہاں انسان پوری طرح بے بسی کا نمونہ ہوتا ہے. وہاں اگر کوئی کام آتا ہے تو وہی رب جس سے ہم دنیا میں بھاگتے ہیں, صرف وہی رہ جاتا ہے اور باقی سب چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے, اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک وہی رہ جاتی ہے, دو واپس آتی ہے. کیا چیز واپس آتی ہے؟ اس کا مال اور اولاد واپس آ جاتی ہے, عزیز اور قارب رشتے دار واپس آ جاتے ہیں, اور اس کے عمل اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اور عمل میں سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ انسان اپنے سب سے بڑے محسن کا احسان پہچاننے والا, اس کے ساتھ تعلق, اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ. سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ جس کے احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر, ہم اسی سے دور ہوں, اسی سے منہ موڑ لیں. بہرحال پھر وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے کہہ سکتے کہ نہیں ہمارے رشتے دار بچے تو ہم سے بہت قریب ہیں اور بہت ہم سے محبت کرتے ہیں, اس لیے اگر ہم مر کے چلے بھی گئے تو وہ روز قبر پر آئیں گے اور پھول بھی چڑھائیں گے اور قبر بھی پکی کر دیں گے اور نام کی تختی بھی لگوا دیں گے اور سنگ مرمر بھی لگوا دیں گے, سب کچھ. لیکن یہ ساری ایفرٹ کہاں تک ہے؟ صرف باہر ہی کی ہے نا, اندر تو کوئی نہیں پہنچتا, کوئی اتر کے نہیں دیکھتا کہ کیا گزر رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں ان میں ظاہریت پہ تو بہت زور ہے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے ہمارے پیچھے جانے کے بعد جو واقعی ہمارے لیے دعائیں کریں, جو واقعی ہمارے لیے محبت اور خلوص کے ساتھ ہمیں دعاؤں کے تحفے بھیجیں. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے گا تو وہی ہوگا. عموماً تو یہ دیکھا گیا کہ اولاد زندہ ہو والدین تو بھی بھول جاتی ہے, کہاں یہ کہ مرنے کے بعد ان کو کوئی یاد نہیں. چلیں بہت خوش قسمت ہے کوئی اگر اس کی اولاد اس کو یاد رکھتی ہے اور بہت دعائیں اس کے لیے کرتی, لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا, 50-60 سال گزرنے کے بعد یہ اولاد بھی ختم ہو جائے گی, پھر اس کے بعد نیکسٹ جنریشن وہ بھی چلی جائے گی,
پھر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بے شمار لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے وہ دنیا میں آئے اور چلے گئے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے دادا کے دادا کون تھے تو میرے خیال ہے یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو نام تک نہیں آتا ہوگا. کہاں یہ کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں, کچھ دعائیں کریں یا ان کی کچھ مدد کریں, کچھ بھی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دن وہ پھر آئے گا کہ جب ہم حشر کے میدان میں پھر سب اٹھ کھڑے ہوں گے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ کھڑے ہونا ہے. وہاں پر پھر انسان ایک بے بسی کی تصویر ہوگا. وہاں انسان کے ساتھ کیا ہوگا, کون کام آئے گا, وہ تو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی قرآن پاک کے بہت واضح طریقے سے سمجھا دیتے ہیں کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ, کہ فکر کرو اس دن کا جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا, کسی کی سفارش قبول نہ کی جائے گی, کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا. ایسے میں انسان پھر کس کا محتاج ہوگا, اپنے رب کا. پھر کس کی دوستی کام آئے گی, اپنے رب ہی کی دوستی اور اس کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ. لہٰذا انسان کو بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اے لوگو, جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو یا میری عبادت کرو تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے. نہیں, واللہ هو الغنی الحمید, اللہ وہ تو بے نیاز ہے, تعریف والا ہے, اس کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں. یہ پھر تمہاری اپنی ضرورت ہے. اب ایک اور اینگل سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شکر گزاری ہر ایک کو پسند ہے, ہمارے رب کو بھی پسند ہے اور ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اب دوسری بات یہ کہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہم دین کے نام پر کرتے ہیں, مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں, مثلاً زکوٰۃ دیتے ہیں, مثلاً روزہ رکھتے ہیں, پھر ہمیں دیکھنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ دین کی جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کا کتنا فائدہ ہے. کچھ بھی نہیں, یہ سب الٹیمیٹلی بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ نماز بوجھل کام اور ایک بہت بیزاری کی چیز محسوس ہوتی ہے, لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں تو نماز کس طرح ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, وضو کیا جائے. وضو کرنے سے انسان کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت میں ایک فریشنس آ جاتی ہے. انسان کے جسم کی ظاہری میل کچیل دور ہونے کے ساتھ اس کے اندر کی جو غم اور تکلیف اور تھکاوٹ کے جو اثرات ہوتے ہیں, پانی ان اثرات کو بھی دور کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب دنیا میں پانی کے ذریعے علاج کا بہت رواج عام ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے طریقوں سے پانی کو استعمال کرنا بہت سے امراض کا علاج ہے. بلکہ ایک کتاب پچھلے دنوں میں نے دیکھی کہ جس میں تھا کہ ہر بیماری کا علاج پانی کے ذریعے ممکن ہے, کیونکہ سب سے زیادہ انسان کے جسم میں جو چیز ہے وہ پانی, تقریباً 70% ہے شاید انسان کے جسم میں پانی, اور باقی 30% دوسری چیز ہے. اور پھر وہ خاص جاپنیز طریقہ علاج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مخصوص اوقات میں پانی پینے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو وضو کا حکم دیا تو اس کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں, اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہماری اپنی ذات. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں کیا ہوتا ہے, جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اگر اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کس کے فائدے کا, ہمارے اپنے فائدے کا. اس سے ہمارے اپنے دل کو راحت اور سکون اور اطمینان ملتا ہے. وہ نماز ہمارے لیے ہی ایک روشنی اور ہمارے ہی لیے دل کی ٹھنڈک ایک ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کام جب کرتا ہے تو کام کام کام, اس میں اللہ تعالیٰ پھر بلاتے ہیں کہ آؤ میرے بندے سب کچھ چھوڑ دو, آؤ اپنا ہاتھ میں دھو لو. جیسے مجھے ہمیشہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ کھیل کود کے تھک ہار کے گھر میں آتا ہے تو وہاں کہتے اچھا پہلے ہاتھ میں دھو لو, کپڑے چینج کر لو اور آپ بیٹھ جاؤ میرے پاس. اور بالکل اسی طرح جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا اپنا ٹائم, آؤ تم ہاتھ میں دھو, چھپ جاؤ. اس دوران تم کسی سے بھی بات نہیں کرو, کسی کے بارے میں سوچو بھی نہیں, اپنے ذہن کو ہر طرح کے خیالات سے آزاد کر لو, پوری طرح ریلیکس کر لو. اور اگر انسان واقعی اس شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز انسان کی اپنی ذات کے لیے, اس کے جسمانی اور روحانی دونوں صحت کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن چونکہ ہم اس کو ایک بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں, ایک مصیبت سمجھ کر کرتے ہیں, لہٰذا اس کا کوئی فائدہ ہمیں اس طرح نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کی اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں, اللہ کے بندوں ہی کو ملتا ہے اور بندوں ہی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور بندوں ہی کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں. اس میں اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے 5 حق ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, تو وہ اس لیے ہی پوچھیں گے کہ اے میرے بندے میرے ڈول میں کیا ڈالا تھا, تو یہ پوچھیں گے کہ میرے بندوں کے لیے کیا کیا تھا. پھر اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ اصل روزے کی روح کیا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے کھانا پینا اور دوسری ضروریات کو چھوڑیں تاکہ ہمیں دوسرے لوگوں کی ضروریات محسوس ہوں.
اور پھر آپ دیکھیں کہ روزے کے مہینے میں صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ بھوکے پیاسے رہو، بلکہ اس مہینے میں دوسرے روزے دار کا روزہ کھلوانے کو اور اس کی ضرورت پوری کرنے کو بے پناہ اجر اور ثواب کا کام بتایا گیا. یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں. پھر اس دوران جب ہم سے جھوٹ اور غیبت اور اس طرح کی چغلی وغیرہ منع کیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑتا ہے؟ بندے کا ہی تو حق مارا جاتا ہے، ہم دوسرے بندے کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ بندوں کو نقصان ہوتا ہے. جب ہم کسی کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کسی کو پیٹ پیچھے برا بھلا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑتا ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں ایک طرف برے بات سے بچا کے دوسری طرف اپنے دوسرے بندوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ان باتوں کے ماننے میں ہم کہ جی دین میں تو بڑی پابندیاں ہیں اور بڑی سختیاں ہیں اور بڑی مصیبت ہے، یہ تو ہم سے نبھایا نہیں جاتا، تو کوئی بات نہیں نبھائے. پھر یہ کہنا کہ ہاں دین کی بات نہ مان کر ہم بہت اچھے انسان ہیں. ہم کیسے اچھے انسان ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اس بات کا ہی احساس نہ ہو کہ دوسرے کی عزت کیا چیز ہے، اس کے پیچھے اس کی برائی کرنی ہے یا نہیں. اسی طرح کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہم کبھی اپنے لیے نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہم کو دھوکہ دے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کوئی ہم سے جھوٹ بولے. تو جب ہم اپنے لیے نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لیے نہیں سب کی خیر خواہی کرتے ہیں کہ جب اپنے لیے نہیں چاہتے تو دوسروں کے لیے بھی نہیں چاہتے. اور دین کا مفہوم بھی دو چند الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. ہم اس کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ جب تک کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھے. نہیں، یہ نہیں کہا گیا. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہے. یعنی دوسروں کے لیے بھی اسی طرح کی خیر خواہی اور اسی طرح کی محبت کے جذبات نہ رکھے جو اپنے لیے رکھتا ہے. اگر ہم اپنے لیے نہیں چاہتے کہ کوئی ہم کو دھوکہ دے یا ہماری برائی کرے تو ہمیں کسی کے لیے بھی نہیں چاہنا چاہیے. اگر اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے تو اس میں صرف دیکھنے کی بات ہے نا کہ ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ہی کو روکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات قرآن پاک میں ایسی ٹرمز استعمال ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اب انسان سوچتا ہے کہ شاید بھی اس کا معنی صرف یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، حالانکہ یہ نہیں ہوتا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم دوسرے کو قتل نہ کرو، کیونکہ جب تم کسی پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو تم اپنے قتل کا دروازہ کھولو. پھر اسی طرح یہ کہ اپنے آپ کو الزام مت دو. کون ہے اپنے آپ کو الزام دیتا ہے؟ کوئی نہیں دے. لیکن جب انسان دوسروں کو الزام دیتا ہے، دوسروں کے اوپر تانا کرتا ہے، تو دراصل وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ آپ میرے لیے کر لو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، وہ یأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے. یعنی بعض اوقات انسان جب غلط کام کرتا ہے تو انسان سوچتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، مجھے کیا فرق پڑا. اس کا مطلب ہے کہ جو غلط کام میں کر رہا ہوں وہ کرتا چلا جاؤں. اور میں یہ مت سوچو کہ اگر تمہیں تمہاری غلط کام کی سزا نہیں ملی تو تم اللہ تعالیٰ کی کچھ مجبوری ہو کہ تمہیں وہ کوئی تکلیف دے نہیں سکتا یا تمہیں پکڑ نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جزا کی جگہ نہیں بنائی، سزا کی جگہ نہیں بنائی، دنیا تو کام کی جگہ بنائی ہے. لہٰذا فرمائے کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑ سکتا ہے اور ایک نئی مخلوق لا سکتا ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر کچھ مشکل بھی نہیں. لیکن وہ کیوں نہیں پکڑتا؟ اس لیے کہ اگر ہر اچھے یا برا کام کرنے والے کو وہ فوراً پکڑنے لگے تو انسان کی آزادی کیا ہوئی؟ پھر تو انسان کی کوئی آزادی بھی نہیں بچتی. لیکن وہ کہاں پکڑے گا، کہاں پوچھے گا؟ اس کے لیے اس نے ایک دن مقرر کیا ہے. اس دن اس کی جب عدالت لگے گی، اس دن کیا حال ہوگا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنا کام کسی دوسرے کو دیتے ہیں اور کوئی ایک دفعہ خوشی سے کر دے گا، 2 دفعہ کر دے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اپنا اپنا بوجھ سب کو خود اٹھانا چاہیے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بچے والدین کو کتنے پیارے ہوتے ہیں، لیکن ایک سرٹن ایج کے بعد والدین کیا چاہتے ہیں کہ ان کا فرض ادا ہو جائے اور ان کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے، کہ اب ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں رہے. یعنی اپنی ہی اولاد جو بڑی دعاؤں سے اور بڑی منتوں سے اور بڑی خواہشات سے حاصل کی ہوتی ہے، پھر وہ انسان کو اپنے ہی لیے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ والدین جو انسان کے دل کی ایک چاہت اور محبت کا مرکز ہوتے ہیں، جب وہ سرٹن ایج پہ پہنچتے ہیں انسان ان کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگتا ہے. اور جیسے جو والدین بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو بچے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ان کو اٹھا لے، لیکن ان کا سنبھالنا اور ان کی دیکھ بھال وہ سب کچھ ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل قریبی رشتے داروں کی بات ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں.
تو آخرت میں کیا حال ہوگا. وہاں بھی فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور بہت سی آیات اس بات کی دلیل ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قریبی دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، کہ وہ ایک دوستی صرف وہاں پر اللہ کی محبت کا رشتہ جو ہے یا اللہ کی خاطر محبت کا باہم رشتہ جو ہے وہ قائم رہے گا. ان کے لیے تو خوشخبری دی گئی کہ وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے، لیکن باقی ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ لانا چاہیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن انسان بھاگے گا کس سے؟ من اخیہ اپنے ہی بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے بھاگے گا، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹے سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن، ہر انسان کا خود ایسا حال ہوگا یغنیہ جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، کوئی کسی کو نہ دیکھنا چاہے گا. لہٰذا یہاں پر بھی احساس یہ دلایا گیا کہ دیکھو لوگوں، تم اللہ کے محتاج ہو، تمہارے کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ کا تعلق اور اس کی محبت ہے. اور جہاں انسانوں کی محبت یا مال کی محبت ہے تو یہ قیامت کے دن سب سے بے وفا چیزیں ہوں گی. پھر فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اٹھا بھی نہ سکے گا. یعنی اگر کسی نے کوشش بھی کی یا اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ ہمارا بچہ ہے اور اتنی محبت تھی ہم کو اس سے، آج ہم اتنی مصیبت میں ہیں، ہم کیسے والدین ہیں، ہم تھوڑے سے اس کے گناہ خود لے لیتے ہیں، تو نہیں، ماں باپ کے دلوں میں بھی احساسات بالکل ختم ہو جائیں گے اور کوئی ماں بھی اپنے بچے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگی. پھر فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، لیکن تم تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہو، اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہو. یہاں نماز پڑھنے کی بات نہیں آئی، نماز قائم کرنے کی آئی، اور قائم کرنا پڑھنے سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اور قائم کرنے میں نہ صرف یہ کہ وہ ظاہری ادب آداب اور وہ تمام طور طریقے کے جن کا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصل مقصود کہ رب سے ملاقات کا جو احساس ہے. دن میں 5 مرتبہ ایک طرح سے ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، لیکن جتنا کوئی بڑا ٹاسک ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے لیے سب سے مشکل ترین کام اپنے رب کے حضور جا کر اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور میں سے ہر ایک کو کھڑے ہونا ہے. ایسا دن ہوگا کہ جب اور کوئی نہیں ہوگا، تنہا تم اپنے رب کے سامنے ہو. پھر کس طرح اس کے جلوے کو اور اس کی ذات کو اور اس کے محبت یا غضب کو تم برداشت کر سکو گے، کیونکہ اس کا غضب بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کی محبت اور اس کا دیدار وہ بھی ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوگا. تو یہ نماز دراصل یعنی جس طرح انسان وہاں قائم ہوگا، یہ کھڑا ہوگا، اسی طرح دنیا میں اس کے سامنے شعور کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. پھر فرمایا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، نماز چونکہ پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے جو شخص پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے. اور اگر دین کا مقصود اور مفہوم سمجھا جائے کہ دین آیا کیوں ہے اور چاہتا ہم سے کیا ہے، تو یہی ایک ہی لفظ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، تزکیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی تزکیہ تھا. اور تزکیہ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ برائی کو نکالنا، اور دوسرا ہوتا ہے خیر کو ابھارنا، نشو و نما دینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر برائی کی قوت بھی رکھی اور نیکی اور خیر کی قوت بھی رکھی. اور انسان کا امتحان کیا ہے کہ کون ہے ان میں سے جو خیر کو ابھارتا ہے. فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ کامیاب ہو گیا جو اس کو ابھارے یعنی خیر کو ابھارے، اور ناکام ہے وہ جو انسان اپنے خیر کے حصے کو دبا ڈالے. لہذا اصل جو دین ہم سے چاہتا ہے وہ یہی تزکیہ کہ ایک طرف سے ہم اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے دل دماغ، اپنی زبان، اپنے قول، اپنی گفتگو، اپنے معاملات کو برائیوں سے پاک کر لیں، اور دوسری طرف جو خیر انسان کے اندر ہے، اور ہر انسان کے اندر خیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈالا، تو اس خیر کو باہر نکالے، اور اس خیر کے اوپر جو پردہ پڑتا ہے انسان کی خواہشات کا یا مختلف چیزوں کا، اس گرد و غبار کو انسان اس دین کے ذریعے دور کرتا چلا جائے. پھر یہاں پر فرمایا کہ دیکھو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اگر پاک کرو کہ چونکہ وہ ذات پاک ہے تو ہی تمہارا تعلق اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے، تو ہی تم اس کی محبت کے قابل ہو سکتے ہو. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو بھی تمہیں یہ تو یاد رہے کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے لیکن ان کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے برے خیالات کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو اور اپنی باقی عقائد اور باقی تمام چیزوں کو پاک کرنے کی کوئی کوشش اور کوئی صحیح نہیں کی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ
دو چیزوں کا کمپیریزن کر کے ان دونوں کو باہم لا کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر انسان جو آنکھیں رکھتا ہے اسے حق اور باطل کا فرق پہچاننا چاہیے، اچھائی اور برائی کو محسوس کرنا چاہیے. اور پھر ولا ظلمات ولا نور، روشنی اور اندھیرا بھی بالکل ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں. تو یہاں روشنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی. اور اندھیرے کیا ہے؟ وہ جو انسان کے اندر فجور ہے اس کے اندھیرے ہیں جو اندر سے پھوٹتے ہیں اور پھر انسان کے باہر ہر چیز پہ چھا جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ یہ آسمان و زمین کا نور ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتا ہے تو جو دل پہ اندھیرا چھاتا ہے وہ پھر ہر چیز کے اوپر چھاتا چلا جاتا ہے. یہ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ ایک وقت میں یا تو تم نور کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہو یا پھر اندھیروں میں بھٹک رہے ہو. اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر اس کی روشنی میں ہمیں بہت سی روشنی اور مل جائے گی. لیکن اگر ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی اندھیرا. پھر فرمایا ولا الظل ولا الحرور، ٹھنڈک اور دھوپ کی تپش بھی برابر نہیں ہوتی. اور ٹھنڈک کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق انسان کو جس طرح کا سکون اور چین نصیب کرتی ہے وہ دراصل ٹھنڈک ہے. اور جب تم اس سے دور ہوتے ہو تو تم اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتے ہو. دیکھو اگر تم بے چین ہو اور پریشان ہو تو اس ریزن اور اس سبب کو جاننے کی کوشش کرو کہ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں محسوس ہو رہی ہیں. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کوئی شخص اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر دکھ کا احساس ختم ہونے لگتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جب یعنی مثال کے طور پر کسی مرض میں ٹانگ کاٹنی ہے یا کچھ تو اس کو ڈائریکٹ نہیں کاٹا جاتا تھا کہ ٹانگ رکھ کے اس کو کاٹا چلا جائے، آرے کے ساتھ اس کے سر پہ یا کہیں اور ایسی چیز ماری جاتی تھی کہ جس سے وہ اس درد کی طرف اس کا دھیان ہو جائے اور باقی جو ٹانگ کا کٹنا ہے اس کو یاد نہ رہے. تو بالکل اسی طرح جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آنے لگتی ہے تو وہ اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اس میں کھو کر پھر باقی غم اور دکھ اور باقی چیزوں کی محبت کو بہت کم ہونے لگتی ہے. آپ دیکھیں کہ غم انسان کو کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی پیاری چیز چاہیے ہے. جب سب سے زیادہ پیاری چیز ہمارے رب کی ذات ہو جائے گی پھر اور چیزوں کی محبت سیکنڈری ہوگی. تو پھر کوئی چیز چھنے یا ٹوٹے یا پھوٹے یا آئے یا جائے وہ سب پھر ایک ثانوی چیز ہو جائے. اور یہی دراصل خوش ہونے کا راز ہے، دنیا میں بھی اطمینان کے ساتھ رہنے کا اور آخرت میں بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. وہ خوف اور غم ان کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایک اور بڑی ایسی چیز ہے جس نے ان کو خوف اور غم سے بے نیاز کر دیا. اور دین کا جو اصل لطف ہے اور جو مزہ ہے وہ یہی کہ انسان کو اس خوف اور غم سے بے نیاز کر دیا جائے. پھر اس کے بعد فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے. اور زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ بظاہر معنوں میں تو یہ کہ ایک شخص جو زندہ ہو، چل پھر سکتا ہو اور اس کی روح ہو، لیکن حقیقی معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو ایک زندہ اور مردہ سامنے لٹا کے کہا جائے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں. تو سمجھنے کے لیے بات کی مثال دی گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جن کا دل زندہ ہے اور مردہ وہ ہے جن کا دل مر چکا ہے. اور جب دل مر جاتا ہے تو انسان کو گناہ اور ثواب کا یا برائی اور اچھائی کا کوئی احساس نہیں. لیکن جب دل زندہ ہوتا ہے وہ دھڑکتا ہے. آپ دیکھیں اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ انسان صرف ہڈیوں اور گوشت کا بچہ نہیں ہے. یہ انسان کی ضروریات صرف انسان کی ظاہری زندگی کی مادی ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہے. جب تک کہ انسان کے اندر جو ایک اصل مرکز ہے اس میں زندگی اور حرارت نہ ہو. اور اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. پھر فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. اور سنتا کون ہے؟ جس کا دل زندہ. اور جو دل زندہ ہو وہی انسان زندہ ہوتا ہے. جیسے عام زندہ انسان ہے تو انہی کی تشبیہ دیکھیں کہ آپ ان سے بات کریں تو وہ سنتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. لیکن جب ایک انسان مر جاتا ہے آپ اس کے سر پہ چیخیں چلائیں وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا. بالکل اسی طرح جس انسان کا دل زندہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی بات سنے گا تو وہ اس پہ توجہ بھی کرے گا، وہ اس کی طرف بڑھے گا بھی. لیکن اگر کسی کا دل ہی مر چکا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو اپنے رب کی کوئی بات، اس کی کتاب، اس کی کوئی بھی چیز جو ہے اس سے نہ اسے تعلق ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہوگی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اس کو دلچسپی ہو سکتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا فرمایا؟ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے. یہاں قبروں میں ہونے سے اصل مراد کیا ہے کہ جن کے دلوں پہ غفلت اور دنیا کی محبت کے پردے پڑ چکے ہیں اور جو صرف اسی میں کھو کر رہ چکے ہیں، ان کو آپ جتنا بھی بتائیں ان کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ ضرورت یا وہ احساس نہیں ہے
اس سارے کلام اور سب بات کا دراصل خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں. انسان کو فائدہ صرف آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو دنیا کے خوف اور غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا کے خوف اور غم ختم ہوتے ہیں تو انسان اطمینان کی حالت میں جان دیتا ہے. اور اسی کے لیے قرآن پاک میں فرمایا بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، جانا تو ہے ہی، تو کیوں نہ ہم اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں. کیونکہ یہ تو صرف چند لمحوں کی بات، میں تو اس کو چند گھنٹے اور چند دن بھی نہیں کہتی، وہی کہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل حقیقت بتائی کہ چند لمحوں کی جب بات ہے اور اصل زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے. تو اس اصل زندگی کی کامیابی اور خوشی کا انحصار اس زندگی کے کام پر ہے. تو اگر اپنے رب کو پانے میں گزار لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ وقت کہ جب رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور رب کی قربت بھی نصیب ہوگی، اس قربت کو پانے کی جو خوشی اور جو لذت ہے وہی دراصل انسان کے لیے حقیقی خوشی ہے، اور اسی کی طرف لوٹ جانا اصل پرلطف تجربہ ہے. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے سینوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، ہمیں وہ انسان بنا دے جو تو ہم سے چاہتا ہے. یا رب العالمین تو ہماری تمام مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دے. یا اللہ ہمارے نفس کے اندر جو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں انہیں آسان کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے تعلق کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں دین دنیا کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ تو ہمارے تمام عزیز و رشتے داروں کی مشکلات آسان کر دے. یا اللہ اس محفل میں جن لوگوں نے شرکت کیا ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو قبول فرما، ہمیں عمل کی توفیق دے. اگر ہم سے کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اپنی محبت عطا کر دے. اپنی محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنے قرب نصیب فرما. یا اللہ تو پاکستان میں ایک روشن پاکستان بنا. یا اللہ ترقی یافتہ پاکستان بنا. یا رب العالمین اسے دنیا کے لیے بہترین مثال بنا دے. یا اللہ یہاں سے ہر طرح کی غربت، بیماری، افلاس دور کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.